السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ ٹیمپل ٹائیگر اور کماؤ کے آدم خور، جم کاربٹ، منصور کیسرانی، ان کی تحریر سے ملا خطا فرمائے۔ مختصر کی آدم خورنی۔ نینی تال سے شمال مشرق میں 18 میل دور 8000 فٹ بلند اور 12 سے 15 میل چوڑی ایک پہاڑی ہے جو شرکن گربن واقع ہے، یعنی مشرق سے مغرب کی طرف واقع ہے۔ اسی پہاڑی کے مغربی سرا اچانک بلند ہونے لگتا ہے اور اسی جگہ مختصر ویٹرنری ریسرچ انسٹی ٹیوٹ قائم ہے، جہاں ہندوستان کے مویشیوں کی بیماریوں کے لیے ادویات تیار کی جاتی ہیں۔ لیبارٹری اور اسٹاف کی رہائش گاہیں پہاڑی کے شمالی سرے پر ہیں اور ہمالیائی برف سے ڈھکی چوٹیوں میں سے بہترین نظارہ پیش کرتی ہیں۔ ہندوستان کے دیگر پہاڑی سلسلوں کی طرح یہ بھی شرکن گربن پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں سے نہ صرف پہاڑی سلسلے بلکہ وادیوں میں تا حد نگاہ نظارے دکھائی دیتے ہیں۔ مختصر کے رہائشی لوگ اسے کماؤ کا خوبصورت ترین مقام گردانتے ہیں اور اس کے بہترین موسم کا کوئی جوڑ نہیں۔ مختصر کی ایک شیرنی جس نے اس مقام کو اپنی رہائش کے لیے بہترین چنا اور اس آبادی کے پاس موجود گھنے جنگل میں آ کر بسنے لگی۔ یہاں وہ سانبروں، کاکڑوں اور جنگلی سوروں پر قانع تھی۔ ایک دن سہی کے ساتھ ہونے والی جھڑپ اس کے لیے بہت خوفناک ثابت ہوئی۔ اس مقابلے میں اس نے نہ صرف ایک کام گنوائی بلکہ اس نے دائیں پنجے اور شانے کے اندرونی حصے پر 50 کے لگ بھگ کانٹے بھی وصول کیے۔ یہ کانٹے 1 سے 9 انچ لمبے تھے۔ ان میں سے کئی کانٹے ہڈی سے ٹکرا کر یو کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ جہاں جہاں اس نے دانت سے کانٹے نکالنے کی کوشش کی وہاں زخم بنے جن میں پیپ پڑ گئی۔ ایک دن جب وہ گھاس کے کتے میں لیٹی اپنے زخم چاٹ رہی تھی کہ ایک عورت نے اسی کتے سے اپنے مویشیوں کے چارے کے لیے گھاس کاٹنا شروع کی۔ پہلے پہل تو شیرنی نے توجہ نہ کی، لیکن جب عورت گھاس کاٹتے کاٹتے شیرنی کے انتہائی قریب پہنچ گئی تو شیرنی نے جھلا کر اس عورت کے سر پر پنجہ مارا، جس سے اس عورت کی کھوپڑی انڈے کی طرح پچک گئی۔ اس کی موت اتنی اچانک تھی کہ اگلے دن جب لوگ اسے تلاش کرتے وہاں پہنچے تو اس کے ایک ہاتھ میں گھاس اور دوسرے ہاتھ میں درانتی ابھی تک دبی ہوئی تھی۔ اس عورت کو وہیں چھوڑ کر شیرنی لنگڑاتی ہوئی 1 میل آگے جا کر ایک گرے ہوئے درخت کی اوٹ میں لیٹ گئی۔ 2 دن بعد ایک آدمی اسی درخت سے لکڑی کاٹنے پہنچا۔ شیرنی جو اسی درخت کی دوسری جانب سو رہی تھی نے حملہ کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ یہ آدمی درخت کے تنے پر گرا اور چونکہ اس آدمی نے اپنی صدری اور قمیض اتاری ہوئی تھی، شیرنی نے اسے ہلاک کرتے وقت اس کی کمر پر پنجے بھی مارے۔ شاید اس کی کمر سے بہتے ہوئے خون سے شیرنی نے اس لاش سے اپنی بھوک مٹانے کا سوچا ہوگا۔ خیر، آگے جانے سے قبل اس نے اس بندے کی کمر سے کچھ گوشت کھا لیا۔ اگلے دن اس نے تیسرا شکار بغیر کسی وجہ کے کیا۔ اس دن سے اسے باقاعدہ آدم خور کا درجہ دے دیا گیا۔ اس شیرنی کے بارے میں نے اس کے آدم خور بننے کے کچھ عرصے بعد سنا۔ چونکہ مختصر میں بہت سارے شکاری موجود تھے جو اس شیرنی کو ہلاک کرنے پر تلے ہوئے تھے، میں نے سوچا کہ کسی دوسرے بندے کا وہاں جانا شاید مناسب نہ سمجھا جائے۔ تاہم جب اس کے شکار کردہ انسانوں کی تعداد 24 سے بڑھ گئی اور آس پاس کی آبادیوں کے لوگوں کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا اور تحقیقاتی ادارے کا کام بھی کافی سست پڑ گیا تو ادارے کے سربراہ نے حکومت کو میری خدمت کے لیے لکھا۔ اگرچہ اس علاقے کے بارے میری معلومات صفر تھی اور آدم خوروں سے مقابلے کا مجھے کوئی خاص تجربہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ یہ انتہائی آسان سا کام تھا۔ ایک ملازم اور 2 ساتھیوں کے ساتھ جو میرا بستر اور سوٹ کیس اٹھائے ہوئے تھے، میں نینی تال سے دوپہر کو نکلا اور 10 میل چل کر رام گڑھ کے ڈاک بنگلے پر پہنچا، جہاں میں نے رات گزاری۔
ڈاک بنگلے کا خانسامہ میرا پرانا دوست تھا، اور جب اس نے سنا کہ میں مختصر آدم خور کے شکار پر جا رہا ہوں تو اس نے مجھے واضح طور پر سفر کے آخری 2 میل انتہائی محتاط رہنے کا کہا۔ اس 2 میل کے فاصلے پر بہت سارے انسان مارے گئے تھے۔ اپنے ساتھیوں کو آرام سے سارا سامان باندھ کر اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر میں 2.500 بور کی ایکسپریس رائفل اٹھائی اور اگلی صبح بہت سویرے سویرے نکل کھڑا ہوا۔ ابھی دن کی روشنی پھیل ہی رہی تھی کہ میں اس دوراہے پر پہنچا جہاں سے نینی تال سے الموڑا جانے والی سڑک مختصر کی سڑک سے ملتی ہے۔ اس جگہ سے احتیاط ضروری تھی کہ یہ علاقہ آدم خور کی سرگرمی کا محور تھا۔ پہاڑی پر آڑی ترچھی چڑھنے سے قبل سڑک کچھ دور تک مستہ زمین سے گزرتی تھی۔ یہاں دونوں طرف مقامی پھول اگے ہوئے تھے جن کی سخت بیجوں کو لوگ مزل لوڈر بندوقوں میں بطور چھڑے کے استعمال کرتے تھے۔ چونکہ اس پہاڑی پر میں پہلی بار چڑھ رہا تھا اس لیے میں غاروں کو انتہائی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ چونکہ یہ غاریں ہوا نے بنائی تھیں اس لیے طوفان کے دوران ان سے کافی عجیب آوازیں آتی ہوں گی۔ جب میں سڑک پہاڑی کی چوٹی پر پہنچتی ہے تو وہاں چھوٹا سا مستہ قطعہ سا ہے جس کے دوسرے سرے پر مختصر کا ڈاک خانہ اور چھوٹا سا بازار ہے۔ ابھی ڈاک خانہ نہیں کھلا تھا لیکن ایک دکاندار نے مجھے ڈاک بنگلے کے بارے بتایا جو پہاڑی کے شمالی سرے پر نصف میل دور تھا۔ مختصر میں 2 ڈاک بنگلے تھے جن میں سے ایک سرکاری افسران کے لیے جبکہ دوسرا ہر ایک کے لیے بنایا گیا تھا۔ چونکہ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا اور اس دکاندار نے مجھے سرکاری افسر سمجھا، اس نے غلط بنگلے کی طرف میری رہنمائی کی۔ بنگلے کے خانسامہ نے میرے لیے ناشتہ تیار کیا اور میں نے ناشتہ کیا۔ ہم دونوں ہی سرکاری سرخ فیتے سے ناخوش تھے۔ بعد میں میں نے اس بات پر توجہ دی کہ میری غلطی کی وجہ سے خانسامہ کو کوئی وقت پریشان نہ کر گیا ہو اور نہ ہی اسے میری وجہ سے کوئی دقت ہوئی ہو۔ جتنی دیر ناشتہ تیار ہوتا میں نے برفانی چوٹیوں کا مشاہدہ شروع رکھا۔ میں نے 12 یورپیوں کی ایک جماعت دیکھی جو سرکاری رائفلیں اٹھائے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد ان کا سارجنٹ 2 بندوقوں کے ساتھ نشانے کی جھنڈیاں اٹھائے گزرا۔ سارجنٹ نے مجھے بتایا کہ وہ سارے چاند ماری کے لیے جا رہے تھے اور چونکہ آدم خور اس علاقے میں موجود ہے اس لیے وہ سارے اکٹھے ہو کر چل رہے تھے۔ سارجنٹ نے مجھے بتایا کہ تحقیقاتی ادارے کے سربراہ کو کل حکومت کی طرف سے تار ملا تھا جس میں سے میری آمد کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ سارجنٹ نے میری کامیابی کی امید ظاہر کی اور بتایا کہ صورتحال کافی خراب ہو چکی ہے۔ دن کے وقت بھی لوگ اکیلے سفر کرنے سے کتراتے ہیں اور رات کو دروازے مقفل کر دیے جاتے ہیں۔ اس شیرنی کی ہلاکت کی کئی بار کوشش کی گئی ہے لیکن یہ شیرنی کبھی بھی واپس اپنے شکار پر نہیں لوٹی۔ ناشتے کے بعد میں نے خانسامہ کو ہدایت کی کہ جب میرے ساتھی پہنچے تو وہ انہیں بتائے کہ میں آدم خور کے بارے مزید معلومات لینے گیا ہوں اور میری واپسی کا کوئی پتہ نہیں۔ رائفل اٹھا کر میں ڈاک خانے چل دیا تاکہ اپنی والدہ کو بخیریت یہاں پہنچنے کی اطلاع دے سکوں۔ ڈاک خانے کے سامنے والی مستہ زمین اور بازار کے جنوبی کنارے پر مختصر کی پہاڑی اچانک نیچے ہوتی ہے اور یہاں گھنی جھاڑیوں سے گھرے ہوئے کھائیاں اور چھجے سے بنے ہوئے ہیں اور اکا دکا درخت بھی موجود ہیں۔ میں پہاڑی کے سرے پر کھڑا تھا اور نیچے موجود وادی اور اس کے پارام گھر کی پہاڑیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ اتنی دیر میں پوسٹ ماسٹر اور کئی دکاندار بھی پہنچ گئے۔ چونکہ پوسٹ ماسٹر نے کل والا حکومتی تار پڑھا تھا اور میرے آج والے تار کے دستخطوں سے اسے علم ہو گیا تھا کہ میں ہی وہی شکاری ہوں جو آدم خور کو مارنے کے لیے آیا ہوا ہے تو وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ مجھے یہ بتانے آیا تھا کہ وہ میری ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے۔ مجھے اس بات سے انتہائی خوشی ہوئی کیونکہ بازار آنے والے ہر بندے سے ان کا واسطہ پڑتا اور ہر بندہ آدم خور کے بارے میں باتیں کرتا تھا۔ ان کے پاس لازمند معلومات ہوتی جو میرے لیے انتہائی اہم ثابت ہو سکتی تھیں۔ دیہاتوں میں بنیے کی دکان اور ڈاک خانے کلب وغیرہ کا کام دیتے ہیں۔ پہاڑی کے سرے پر ہمارے بائیں جانب
سامنے 2 میل دور اور 20,000 فٹ نیچے ایک آبادی تھی۔ یہ آبادی بدری شاہ کے سیبوں کا باغ تھا۔ بدری میرے ایک پرانے دوست کا بیٹا تھا اور کئی ماہ قبل نینی تال آیا تھا، اور مجھے اس نے پیشکش کی تھی میں اس کے مہمان خانے میں آ کر رکوں، اور آدم خور کی ہلاکت کے سلسلے میں وہ میری ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے وجہ بتائی تھی، اس کی پیشکش کو میں نے قبول نہیں کیا تھا، تاہم اب چونکہ میں مختصر اسی کام کے سلسلے میں آیا تھا، اس لیے اب اس کی پیشکش قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ آدم خور کی آخری واردات بدری کے باغ کے نیچے والی وادی میں ہوئی تھی۔ اپنے گرد موجود ہر بندے کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں نے انہیں بتایا کہ مزید معلومات مجھے ان سے ہی مل سکتی ہیں۔ اس کے بعد میں دہری والی سڑک پر چل پڑا۔ ابھی دن شروع ہو رہا تھا اور بدری سے ملنے سے قبل میں چاہتا تھا کہ پہاڑی پر مشرق میں واقع چند دیہاتوں کا چکر لگا لوں۔ چونکہ یہاں سنگ میل نہیں تھے، اس لیے اندازاً 6 میل کا سفر کرنے اور 2 دیہاتوں کا چکر لگانے کے بعد میں نے واپسی کی ٹھانی۔ ابھی میں 3 میل ہی واپس لوٹا ہوں گا کہ میری ملاقات سڑک پر موجود ایک بچی سے ہوئی جو بیل کو لے جا رہی تھی۔ بچی کی عمر 8 سال رہی ہوگی اور وہ بیل کو مختصر کی جانب لے جا رہی تھی، جبکہ بیل مخالف سمت جانا چاہتا تھا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو اس وقت تک دونوں ہی ایک دوسرے کے مخالف سمت جانے کو تیار تھے۔ بیل کافی برا تھا اور اب آگے آگے لڑکی بیل کی رسی پکڑے چل پڑی اور میں پیچھے سے بیل کو ہنکار رہا تھا۔ کچھ فاصلہ چلنے کے بعد میں نے کہا، ہم کلوا چوری تو نہیں کر رہے؟ میں نے بچی سے بیل کو کلوا کہتے سنا تھا۔ اس نے جواب دیا، نہیں تو؟ پھر یہ بیل کس کا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرے والد کا، اس نے جواب دیا۔ اور ہم اسے کہاں لے جا رہے ہیں؟ میرے چچا کی طرف۔ لیکن چچا کو کلوے کی ضرورت کیوں آ پڑی؟ تاکہ کھیتوں میں ہل چلا سکے۔ لیکن کلوا اکیلے تو کھیتوں میں ہل چلانے سے رہا۔ بالکل نہیں، اس نے جواب دیا۔ ظاہر ہے میرا سوال احمقانہ تھا، لیکن ایک صاحب کو ان سب باتوں کا کیسے علم ہو سکتا تھا؟ کیا چچا کے پاس صرف ایک بیل ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس کے پاس ایک ہی بیل رہ گیا ہے، لیکن اس کے پاس 2 بیل تھے، اس نے جواب دیا۔ 2 بیل؟ پھر دوسرا بیل کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ میرا خیال تھا کہ دوسرا بیل کسی قرض کی ادائیگی کے لیے بیچ دیا ہوگا۔ اسے شیرنی نے کل مار دیا تھا، اس نے بتایا۔ یہ وہ خبر تھی جس کا مجھے انتظار تھا۔ جتنی دیر میں اسے ہضم کرتا ہم خاموشی سے چلتے رہے۔ بچی بار بار مڑ کر مجھے دیکھتی رہی اور اسے حوصلہ ہوا تو اس نے پوچھا، کیا آپ شیرنی کو مارنے آئے ہیں؟